پھر ہم نے اس مقدمے کو کوچا کوچا کریا کریا اور نگر نگر پھیلایا کہ ہمارا آپ سے اختلاف یہ ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا اہل مغرب سے اختلاف ہے. اور میرے بھائیو یہ بات آج سمجھ کے جانا، اہل مغرب کے ساتھ ہمارا اختلاف کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہیٹ سپیچ. یہ کیا ہے؟ ہم سب اہل مغرب کے سامنے یہی مقدمہ رکھتے ہیں نا کہ آپ ہمارے نبی کے اوپر اگر تبرہ کریں گے، ہمیں ہمارے نبی کی شان میں تنقیص کریں گے تو ہم اس کو ازادی اظہار نہیں سمجھتے، اس کو نفرت انگیز اور شر انگیز گفتگو اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ آپ 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے سینٹیمنٹس کو مجروح کرتے ہیں. یہی مسلمانوں کا مقدمہ نا مغرب کے سامنے. وہ جو ہمارے نبی کو مانتے ہی نہیں، ان کے سامنے اور ہم کیا مقدمہ رکھ سکتے ہیں کہ اخلاق کے دائرے میں رہیے، تمیز کے دائرے میں رکھیے، یہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں کوئی بکواس کریں گے ہمارے جذبات مجروح ہوں گے. یہ ازادی اظہار نہیں ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے. یہی مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں مغرب کے سامنے. لیکن مغرب کے سامنے اس مقدمے کو لڑنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے. میں ان سوچ اور فکر کے روافظ کے ذہن کے لوگوں کو کہتا ہوں، ہر شیعہ کو نہیں. جو شیعہ صحابہ کو برا بلا نہیں کہتا اس کو نہیں کہتا، لیکن جو کہتا وہ رافضی ہے، اور میں ان سے مخاطب ہوں. بتائیے آپ میں اور مغرب میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم 1.5 ارب سے زائد مسلمان آپ کے سامنے پہلے یہی مقدمہ رکھتے ہیں جو ہم مل کے یورپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ ہستیاں ہمارے مقدسات ہیں، ہماری نظر میں جنتی ہیں، ہماری نظر میں ان کو زمین پہ چلتے ہوئے جو ٹائٹل مل گیا ہے وہ جنتیوں کو جنت کی نعمتوں میں آخر میں جا کے ملنے والا ہے. وہ زمین کی پشت کے اوپر مغفورن الخطا ہیں، معصومن الخطا نہیں ہیں، لیکن مغفورن الخطا ضرور. اللہ نے ان کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. ان کے سامنے ہم یہ مقدمہ پہلے رکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ ان کے بارے میں زبان درازی کریں گے تو یہ ازادی اظہار نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہیٹ سپیچ ہے. یعنی جو مقدمہ میں اور آپ مل کے یورپ سے جھگڑتے اور لڑتے ہیں، آپ خود اسی مقدمے کو ڈھیر کر کے گرا کے اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ ازادی اظہار ہے، یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے. اب مجھے ایمانداری سے ایک بات بتلائیے، ایک تو آپ نے آپ کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے، ایک آپ نے اس مقدمے کو ہی نہیں آج تک سمجھا. دوسرا مقدمہ اس سے بھی آگے گئے. آپ مغرب کو، غیر مسلموں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہمارا نبی بڑا اعلیٰ ہے. بے شک کوئی شک نہیں، میں اور آپ مل کے یہ پیغام دیتے ہیں، بڑا اعلیٰ ہے، بڑا عرف ہے، صادق ہے، امین ہے، اس سے زیادہ بلند اخلاق والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ حیادار کوئی نہیں، پرہیزگار کوئی نہیں، متقی کوئی نہیں، صالح کوئی نہیں. اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے. ایک بندے کے بارے میں پوری دنیا میں ہم پیغام دے رہے ہیں اچھا ہے، اور آپ ایسے بدبخت ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں خود تو اچھا ہے لیکن اس کی ساری بیویاں بری ہیں. امی عائشہ بھی، امی حفصہ بھی، ام حبیبہ بھی، معاذ اللہ. اچھا ہے لیکن اس کے سارے سسر برے ہیں. ابو بکر بھی، عمر بھی، ابو سفیان بھی. اچھا ہے لیکن اس کا جو دماد عثمان ہے وہ بھی برا ہے، معاذ اللہ. اچھا ہے لیکن جب دنیا میں سے چلا گیا تھا اس کے سارے ساتھی معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے تھے، صرف 4 ایماندار رہ گئے تھے. یہ مقدمہ آپ دنیا کے سامنے لڑ رہے ہیں کہ پیغمبر تو بڑا اعلیٰ ہے لیکن اس کا سارا ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ برے، معاذ اللہ. آپ کی عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے؟ آئیے آج اگر یہ ناموس صحابہ بل پاس ہو گیا تو آپ کو سب سے پہلے ہماری تائید کرنی چاہیے تھی کہ آج کے بعد حسن و حسین کی، سیدنا علی کی گستاخی کی سزا 10 سال ہو چکی ہے. اور اللہ کے بندو، جس نے کرنی نہیں، میں اہل سنت کے نمائندے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جس نے کرنی نہیں میری طرف سے اس کی سزا سزائے موت بھی رکھ دی جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کیا آپ کو اس بات کے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ بتائیے.
اگر توہین اہل بیت کی سزا آپ سزائے موت بھی رکھ دیں، توہین صحابہ کی سزا آپ سزائے موت بھی رکھ دیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ پورا ایک طبقہ فکر کھڑا ہو گیا، اور اللہ کا شکر میں بھی کہتا ہوں کئی دفعہ شر سے خیر نکلتی ہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا ہے توہین کرنا کون چاہتا ہے اور تعظیم کرنا کون چاہتا ہے۔ تیرا مسلک تبرہ ہی تبرہ ہے اور ہمارے مسلک میں تولا ہی تولا ہے۔ آپ بتائیے، ہم تو ہر ایک کی تعظیم کے قائل ہیں، ہم تو ہر ایک کے احترام کے قائل ہیں، اور آپ ہر ایک کے اوپر تبرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ادارے، ایجنسیاں اس بات کو نوٹ کریں کہ قانون یہ بنا ہے کہ مقدسات اہل سنت، صحابہ، اہل بیت کی توہین کرنے والے کو 10 سال سزا دی جائے گی، اور اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے منظم طریقے سے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ ہم توہین کرنا چاہتے ہیں تو کیا جا رہا ہے کہ ویسے کیا جائے؟ نہیں جی نہیں، اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ نہیں 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 نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ہم توہین کرنا چاہتے ہیں، ہم مقدسات اہل سنت کے قائل ہیں، لیکن اس قانون کا استعمال ہمارے خلاف ہوگا۔